الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 2 کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں اللہ کے حضور نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈالے گئے ہیں، نہ ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، اور ہاں ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیتا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اس حد تک مائل دشمنی نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ دیکھو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہرگز نہ بنو۔ لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ ابتدا میں ارشاد ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ ناظرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ لفظ شاعر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور ناظرین کرام شعیرہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی پہچان یا علامت قرار پاتی ہو۔ مثلا کسی ملک کا جھنڈا اس کے شاعر میں سے ہے، یہ شعیرہ ہے جس کی جمع شاعر ہے۔ کسی ملک کا جھنڈا، کسی ملک کی فوج، کسی ملک کی پولیس، کسی ملک کا کرنسی نوٹ، یہ اس کے شاعر ہیں، اور کوئی ملک ان کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا، ان کی توہین برداشت نہیں کرتا شاعر کی۔ کوئی ہے ملک، بے شک ہمارا اپنا ملک ہو، ہم اپنے جھنڈے کو ایک عزت کی علامت کے طور پر اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتے، اس کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ کوئی بھی ملک اپنی فوج کی توہین برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی ملک اپنے کرنسی نوٹ کی توہین برداشت نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کرتے۔ ہاں دیکھیں، اگر ہمارے پاس ہمارے ملک کی کرنسی، ہمارے ملک کا نوٹ اگر میلا کچیلا ہے، ہم بینک میں لے جائیں وہ تبدیل کر دیں گے، اگر ہم ریکویسٹ کریں کہ اس کو تبدیل کر دیں گے وہ تبدیل کر دیں گے، میلا کچیلا ہے۔ لیکن اگر اسی میلے کچیلے نوٹ کو ہم پھاڑ کے اس کی توہین کریں، کوئی برداشت نہیں کرتا، بینک بھی برداشت نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے حکومتوں کے یہ شاعر ہیں جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ کیا ہیں؟ کہ اللہ کی وحدانیت یا خدا پرستی کا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی جو علامتیں ہیں وہ شاعر اللہ ہیں۔ مثلا خدا پرستی سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ تو جس مقام پہ سر تسلیم خم کیا جاتا ہے وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ ناظرین کرام، جس میں سب سے پہلے بیت اللہ آتا ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ کعبۃ اللہ آتا ہے، شاعر میں سے ہے۔ اور پھر ناظرین کرام اگر ہم دیکھیں مساجد شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اذان
جس میں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ تمام شاعر اللہ ہیں اور اس کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ کسی ملک کے جو شاعر ہیں اس کی توہین اگر کوئی دوسرا کرے تو اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی اپنے ہی ملک کا کرے تو اس کو باغی سمجھا جاتا ہے، وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے یہ بات۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر شاعر اللہ کی توہین کوئی دوسرا عقیدہ رکھنے والا کرتا ہے تو وہ دشمن ہے، اگر اپنا ہی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، یقین بھی رکھتا ہے، اس کے وجود پر، اس کی توحید پر، اور پھر شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے تو وہ باغی ہوگا اللہ کی نظروں میں بھی۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، کچھ شاعر اسلام ہیں، شاعر اسلام سے پہلے میں عرض کروں گا کچھ شاعر نبوی ہیں جو نبی کریم کی محبت اور آپ کی عقیدت اور بحیثیت امتی جو ہمارا دائرہ کار ہے اس سے تجاوز کر کے اگر کوئی شاعر نبوی کی توہین کرتا ہے، مثلا حرم نبوی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، آپ کی ذات میں، آپ کے اندر جو صفات بالا ہیں ان کی جو توہین کرتا ہے وہ بھی شاعر نبوی کی توہین میں آتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ملکوں میں، دنیا کے خطوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاکے بنائے جاتے ہیں، یہ توہین ہے، شاعر نبوی کی توہین ہے جو کہ عدم برداشت ہے، اس پر زیرو ٹالرنس ہے ہماری۔ ناظرین کرام، اسی طرح کچھ شاعر اسلام ہیں، وہ کیا ہیں؟ مثلا جو کہ اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمارے لیے فرض قرار دیے ہیں، واجب قرار دیے ہیں، پسندیدہ قرار دیے ہیں ہماری شخصیت کے لیے اور ہمارے کردار کے لیے۔ مثلا داڑھی کا رکھنا ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، عورتوں کا باپردہ ہونا ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کی توہین کرتا ہے اور اس کے خلاف بات کرتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے، یہاں بھی عدم برداشت ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں حکم دیا ہے کہ شاعر اللہ، جس میں کہ شاعر نبوی بھی داخل ہیں، شاعر اسلام بھی داخل ہیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت جو کہ ہمارا راستہ ہے زندگی کا، شاہراہ زندگی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اور اخروی کامیابی کے لیے بھی، ان راستوں میں جو سنگ میل ہیں ان کی جو توہین کرتا ہے وہ اللہ کی توہین میں آتا ہے، شاعر اللہ کی توہین میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا دین اسلام جو ہے یہ صرف اپنے شاعر کی بے حرمتی کی برداشت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ اپنے شاعر اس کی بے حرمتی اگر کوئی کرے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ ہمارا وہ دین ہے جو دوسرے مذاہب کے شاعر کی بھی حرمت چاہتا ہے، ان کو مقدسات میں سمجھتا ہے۔ یہاں عدم برداشت ہے کہ اگر کوئی ہماری مسجد جو کہ دین اسلام کے شاعر میں سے ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے، ان کی توہین کرتا ہے، عدم برداشت ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے مذاہب کے شاعر کی توہین کرتا ہے، اسلام اس کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ان کے مقدسات کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حد سے تجاوز کرے، ظلم کی بات کرے، پھر اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بابری مسجد کو ڈھایا گیا، یہ شاعر اللہ کی توہین کی گئی، ہم سے برداشت نہیں ہوا، لیکن اس عدم برداشت میں یہاں پر یا دنیا کے کسی بھی خطے میں یا اسلامی ریاست نے مندروں کو اگر ڈھایا ہے تو ہم نے ان کی ریکنسٹرکشن کی تھی، دوبارہ تعمیر کی تھی۔ کیوں؟ کہ اسلام کسی انسان کی دل آزاری نہیں چاہتا، خود اپنی دل آزاری ہو برداشت کرتا ہے ایک حد تک، لیکن جب وہ برداشت حد سے گزر جائے پھر دفاع بھی کرتا ہے دین اسلام۔ لیکن اتنا پاکیزہ دین، اتنا خوبصورت دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس میں برداشت بھی ہے، تحمل بھی ہے، سب کچھ ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہی تو ہمارے دین کا امتیاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ شاعر اللہ، شاعر نبوی یا دین اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی بے حرمتی اپنا کرے یا کوئی بیگانہ کرے، ہم تو دوسرے کے شاعر کی ہم تو عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے شاعر جو کہ اللہ کے وجود اور اس کے دین اور خدا پرستی کی علامتیں ہیں،
اس کو اگر کوئی توہین کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اور یہی دین اسلام کا سبق ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جو دوسرا ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے، بڑا اہم ہے، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نیکی کے علاوہ گناہ یا زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا رفیق بنتا ہے، دوست بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، تو اللہ رب العزت نے روک دیا ہے کہ نہیں، وہ میرے عدل کے تقاضوں کے برعکس ہے، میری شان رحیمی کے تقاضوں میں پھر وہ برعکس ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر تو میرا کرم نہیں ہوتا، اس پر تو میرا رحم نہیں ہوتا، لہٰذا تم بچ جاؤ، اگر تم تعاون کرو گے تو تم بھی اس زد میں آ جاؤ گے جہاں میرے عذاب کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اسباق ہیں آج پروگرام صدائے قرآن میں، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی میں کیا تطہیر ہو سکتی ہے، کیسے تطہیر ہو سکتی ہے، کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کی حکم عدولی سے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ جید عالم دین، جن کی گفتگو آپ سنتے ہیں، بڑی دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، حرف استناد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، چونکہ آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، دین اور دنیا کے علوم کا ایک حسین امتزاج ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف الحال؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ، جن کو اللہ رب العزت نے اسم بامسمہ بنایا ہے، نام بھی طاہر ہے، خیالات بھی طاہر ہیں، گفتگو بھی طاہر ہے، اور ان کا اپنا وجود بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت طاہر ہے، کیونکہ وہ پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ دعائیں۔ ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، الحمدللہ سورہ المائدہ کا آغاز ہو گیا ہے، آیت نمبر 2 آج ہمارا سبق ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کی یہ رہنمائی کیجیے گا کہ اس آیت کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 2 ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا طائرانہ جائزہ اس کا لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے استاد محترم اور سامعین کرام، سورہ مائدہ جس کو اردو میں دسترخوان، جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دسترخوان جو کہ اتارا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا ذکر آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ جی جی، اس آیات میں جو ابتدائی آیات ہیں، دوسری 2 نمبر آیت کی خاص طور پہ جو شان نزول ہے، ان میں کیونکہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صلح حدیبیہ میں آپ کو مشرکین مکہ نے روک دیا عمرہ کرنے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد رک گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کی قضا بھی ادا کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح مکہ بنا کر پھر مکہ میں آپ کو داخل کیا، اور پھر جب آپ نے حج کے احرام کے ساتھ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے وقت ان لوگوں کو بھی ساتھ پا لیا جو مشرکین ابھی ان کی وہاں پر مسجد حرم میں ممانت نہیں ہوئی تھی آنے کی، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ بعد میں ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے دل میں ایک طبی تقاضا ہے انسان کا کہ وہ جب انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا تھا تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ اتنی زیادتی کریں جتنی کہ اس نے کی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ دی وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، پھر وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جزا بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس میں شعار کا ایک تعلق خاص طور پہ نمایاں ہے، جو ابھی ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فصیح اور یعنی فصیح اللسان بھی آپ کو بنایا اور بلیغ البیان بھی بنایا۔ اللہ کا یہ بھی عنایت خاص ہے
کہ آپ چند لفظوں میں سارے خلاصے کو سمیٹ کر پیش کر دیتے ہیں، بس اس پر ہمیں کچھ نہ کچھ تفسیر کی یا اس کے حوالہ جات کی ساتھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل تزئین و آرائش تو آپ کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں صرف اس کے حوالہ جات کو میں تو گرے سٹرکچر آپ کے جی سامنے رکھتا ہوں۔ استناد کی ہمیں ضرورت ہے، وہ کیونکہ آپ نے جو بات کی تو ہم سامعین کو تاکہ وہ بسند پیش کر دیں، بس اس لیے آیات کے ساتھ اور احادیث کے یعنی ان کے حوالوں کے ساتھ ہم بات کو پیش کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں یہ بھی فرمایا کہ شعار شعیرہ کی جمع ہے، اور شعار کے معنی علامت بھی ہے، نشان بھی ہے، یہ سب کچھ اسی کے اندر داخل ہے۔ اور اسی میں بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ شعائر جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اولو العزم شاعر ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، شعراء آفاق کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ شاعر تو بہت سارے ہیں، کوئی مکانی بھی ہیں، کوئی زمانی بھی ہیں، کوئی عبادات کے اعتبار سے بھی ہیں۔ جیسے آپ نے شاعر اسلام بھی کہا، شاعر نبوی بھی بتایا، شاعر آپ نے شاعر اللہ بھی بتایا، تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے مسائل جتنے بھی شاعر ہیں یہ سارے کے ساری ہی اللہ ہی کی نشانیاں ہیں، اللہ ہی کے نشانات ہیں، اللہ ہی کی علامات ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے کہ ایک چیز سنت بھی ہے، اگرچہ کوئی نہیں کرتا تو وہ فرض کا تارک ہو کے گناہ گار ہوتا ہے، لیکن سنت کا تارک اتنا شدید گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اس سنت کے شعار کی اگر اس نے توہین کر دی تو وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل، حالانکہ ایک چیز سنت ہے، ایک چیز فرض ہے، فرض کا انکار کرنے والا جیسے کافر ہو جاتا ہے، اب سنت پہ عمل نہ کرنے والا وہ گناہ گار ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی خدا نخواستہ دین سے دور نہیں ہو جاتا، لیکن اگر وہ اس سنت کا استہزاء کر دیتا ہے، مذاق اڑا دیتا ہے تو وہ تو ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 بڑے شاعر ہیں، ان میں سے اولو العزم شاعر جو ہیں 4 ہیں۔ ایک پہلے نمبر پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کلام اللہ، یہ اللہ کا شعار خاص ہے کہ جو اللہ کے اندر کا نکلا ہوا، اپنے اندر سے تکلم کیا ہوا، متکلم کا کلام، اسی کو کلام کہتے ہیں جو کسی کی منہ سے خارج ہو، اور یہ وہ کلام ہے قرآن مجید کہ جو اللہ نے پڑھ کر اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کے قلب اقدس پر نازل کیا۔ تو یہ قائم بالذات ہے، جب سے ہی پڑھا وہ قائم ہے، کما یلیق بشانی، جیسے اس کی ذات کو میجن نہیں کر سکتے اس کی صفات کو بھی ہم میجن نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک تو یہ ہو گیا کلام اللہ یعنی قرآن مجید۔ اب قرآن مجید کلام اللہ کے ساتھ اس کے لوازمات میں اور نیچے اس کی جیسے حفاظ کرام ہیں، قرآن کے قاری ہیں، علماء کرام ہیں، تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شعار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اغدو عالمہ او متعلمہ او مستمیہ او محبہ فلا تکن الخامسۃ ان تغضب العلم واہلی۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح السند حدیث ہے کہ عالم بنو، اغدو، یا پھر دوسری روایت میں کن عالم، یعنی آپ عالم بنیں۔ عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم طالب علم بن کے رہیں، اگر طالب علم بن کے نہیں رہ سکتے تو کم سے کم کبھی کبھی تو قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے اپنا ٹائم نکالیں۔ یہ صدائے قرآن آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن کے اس علم کو حاصل کرو جو میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہے۔ پھر فرمایا او مستمیہ او محبہ، اگر تیسری قسم بھی نہیں بن سکتے تو چوتھی قسم بن جاؤ، یعنی کم سے کم ان لوگوں سے جو قرآن کو پھیلانے والے ہیں، دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، علماء کی جماعت ہے، حفاظ کی جماعت ہے، قراء کی جماعت ہے، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ سب دین کے شاعر ہیں، یہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو۔ فلا تکن الخامسۃ ان تغضب العلم واہلی، اس 5ویں قسم میں نہ ہونا جس قسم میں خدا نخواستہ تمہارے دل کے اندر اس علم سے، اس قرآن کی اس مسئلے سے، اس حدیث کے اس مسئلے سے نفرت ہو جائے، یا اس اہل علم سے، اس عالم سے نفرت ہو جائے۔ تو یہاں شاید 4 بتائے، ایک قرآن کلام اللہ، دوسرے نمبر پر کعبۃ اللہ، تیسرے نمبر پر محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس، جو آپ نے فرمایا جیسے فرمایا اس کی سند پیش کی جا رہی ہے، یعنی جیسے آپ نے فرمایا شاعر اسلام، شاعر اللہ، شاعر قرآن، شاعر نبوی۔ تو یہ اب دیکھیں انہوں نے ترتیب بھی ایسی خوبصورت بنائی کہ پہلے نمبر پر قرآن مجید، دوسرے نمبر پر رسول بیت اللہ کعبۃ اللہ، اور تیسرے نمبر پر ذات رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھے نمبر پر نماز الصلاۃ۔ اس کا ذکر شاعر میں 4 درجوں میں اس کا ذکر ہے، باقی شاعر اس کے نیچے ہیں جو اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور میں مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، شاعر اللہ 4 تو بنیادی طور پر، جی ہاں، شاعر اللہ جو ہیں وہ
شاعر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ علامت اسلام، جی تو جتنی بھی علامات اسلام ہیں، خواہ وہ مقام کے اعتبار سے ہیں جیسے مسجد کعبۃ اللہ، اور خواہ وہ اوقات کے اعتبار سے ہیں جیسے حرمت کے 4 مہینے، یا موجودہ ہماری ظاہر باس آیات میں بھی ہے کہ ان اشہر حرم کی جو ہے وہ حرمت کا خیال رکھو اور اس کو حلال نہ سمجھو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے اذان ہے، جیسے مختلف اعمال ہیں، حج ہے، مناسک حج جو ہے ان کو بھی شاعر میں شمار کیا گیا، تو اوقات صفا اور مروہ کی صحیح کو بھی شاعر میں جی ہاں وہ بالکل شاعر میں ہے، قربانی کو بھی۔ ان سب کی حرمت کا احترام کرنا یہ ایک مسلمان پر لازم اور فرض ہے، اور ان کی توہین کا کوئی مسلمان تصور تک نہیں کر سکتا۔ اگر یعنی غیر ارادی طور پر کہیں پر کوئی ہوتی ہے تو اس سے بھی استغفار کیا جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کوئی مسلمان کرتا ہے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ باغی تصور ہوگا، اور اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو وہ توہین اسلام کا بالکل مرتکب ہوگا۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید سے اور جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ سے۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالحانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 2 کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں پہلے تو شاعر اللہ کی توہین سے باز رکھا گیا ہے، اور جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو شاعر اللہ ہیں، ہم تو دوسرے مذاہب کے مقدسات ان کے شاعر کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے، اس سے زیادہ خوبصورتی دین اسلام کی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، آگے ارشاد ہے کہ حرمت والے مہینوں کا بھی احترام کرو، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ جہاں وہ سب 2 سوال ہیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ ایک تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور ان کو حرمت والا کیوں قرار دیا گیا ہے، اور ان کی بے حرمتی کیسے ہو سکتی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیت جہاں ہمیں عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا بتاتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے حرمات کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ جی بالکل۔ پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا، حسین امتزاج ہے کہ حرمات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کی عزت کرے گا، ان کی پابندی کرے گا تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو شاعر اللہ کا، شاعر اسلام کا، شاعر نبی کا، جتنے بھی یہ شاعر ہیں جو مکان زمان اور عبادات کے اعتبار سے ہیں، ان کی عزت اور احترام کو اپنے دل میں رکھے گا، چاہے کہ عمل میں وہ کوڑا کیوں نہ ہو۔ جی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دلوں کے تقوی کو پہنچ جاتا ہے، اور تقوی دل کا بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ تقوی کا محل کیا ہے؟ آپ نے اپنا ہاتھ کے اشارے سے کہا، وہ اشیر الی صدری ہاؤنا تقوی و اشار الی صدری، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ دل کے اندر تعظیم جب تک نہیں ہوگی، زہری زبان سے جمع خرچ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے زبان بھی پاک ہونی چاہیے اور دل کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے عدت شہور، اللہ اکبر، 12 مہینوں کی بتائی کہ اللہ نے نظام کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس عدت کا، اس تعداد کا ذکر کر دیا۔ کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 50,000 سال پہلے، ابھی کائنات کا وجود بھی نہیں بنا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث قدسی کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ کتب اللہ مقادیر الخلق، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیریں ساری کی ساری 50,000 سال پہلے لکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں میرے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مقدس، روح مقدس کو بھی اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، تو تعداد کی تعین کی جا رہی ہے۔
تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اشہر الحرم جو ہے وہ اربعۃ اشہر الحرم، وہ 4 مہینے ہیں جو بڑے ہی محترم مہینے ہیں۔ یہ کیوں ہیں یہ محترم مہینے؟ پہلے نمبر پر رجب، پھر ثلاثۃ متوالیات، ایک رجب کا مہینہ ہے جو الگ ہے، رجب المرجب جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ثلاثۃ متوالیات 3 مہینے اور ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، اور پھر اس کے بعد محرم الحرام۔ یہ محترم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں رجب کے اندر عام دستور تھا کعبۃ اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی طواف بیت اللہ کے لیے، عمرہ اور حج کے لیے لوگ مشرکین بھی آتے تھے، سب آتے تھے۔ یہ گھر ایسا گھر تھا کہ جہاں سارے مذاہب اس گھر کا آ کے طواف کرتے تھے، تو وہ عمرہ رجب کے مہینے میں آ کے کرتے تھے۔ اور پھر جو 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اس لیے کاؤنٹ کیے گئے ہیں کہ پہلے وقتوں میں سفر بہت لمبے ہوتے تھے۔ حج کے لیے 1 مہینہ پہلے سفر کرنا پڑتا تھا، پھر 1 مہینے کے بعد پھر گھر پہنچنا ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو اشہر الحرم قرار دیا گیا کہ ان مہینوں میں آپ کو ہر قسم کی قتال، جنگ، لڑائی اور ایک دوسرے پر حملہ، یہ سب کچھ ممنوع ہے، اور وہ کفار ہونے کی حیثیت سے بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ مصطفیٰ 1 منٹ، جی، آپ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اس لیے مقدس اور محترم ہے اور حرمت والا تھا اور ہے کہ اس میں لوگ جوک در جوک عمرہ کے لیے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اس کی یہ وجہ فضیلت ہے؟ جی، یہی وجہ حرمت ہے۔ یہ وجہ ہے حرمت۔ اچھا، زکوٰۃ، ذی الحج اور محرم، جی، اس کی کیا ہے؟ یہ حج کی وجہ سے، کیونکہ حج کے احرام شوال سے باندھا جاتا ہے، اور روانگی اس کی کیونکہ سفر کے قریب ان علاقوں سے جہاں پر زکوٰۃ، ذی الحج اور محرم، کیونکہ اصل تو احرام حج جو ہے شوال سے باندھا جا سکتا ہے، یعنی یکم شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتا، شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اب جب شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے تو اب اس کے بعد وہ تیاری ہوتی ہے، ان کی تو تیاری ہوتی ہے، گھر سے نکلتے وہ سفر لمبے ہوا کرتے تھے، تو ذی قعدہ میں وہ ان علاقوں کے قریب، مکہ کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ اچھا، تو اب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچتے پھر ان علاقوں میں کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو ڈاکو، چور اور قتل کرنے والے، تو وہ پھر ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ شعائر جو اصل لفظ نکلا ہے نا وہ بدنہ سے نکلا ہے، جو اونٹ ہے، اونٹ کے کوہان کو تھوڑا سا کٹ دیتے تھے، اس کے اندر پھر وہ قلادہ جو ہے اس کے اندر رنگین کرتے تھے اس خون میں، اور پھر لٹکا دیتے، یا اپنے اوپر لٹکا دیتے تھے یا ان کے اوپر، ان جانوں پہ لٹکا دیتے تھے، تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ یہ حاجی جا رہے ہیں، یہ عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں۔ ان حاجیوں کی عزت اور احترام اس قدر تھا، اور پھر ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع ہو جاتا تھا۔ لیکن افسوس آج اس بات کو بھی پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم آج ایک دوسرے کے شعار کا احترام نہیں کر رہے، ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان محترم مہینوں کے اندر بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ ان محترم مہینوں کی عظمت و عزت تو قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ قرآن نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے واجب ہونے میں یا اس کے فرض ہونے میں وہ احکام الگ ہیں، لیکن ان کی عزت اور احترام، جیسے یہ رجب کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تو آپ دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس رجب کے مہینے میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں میرے اوپر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے تاکہ میں شہر رمضان، مہینہ رمضان کو پا استقبال کر سکوں۔ تو یہ کتنی خوبصورت ایک دلیلیں ہیں کہ جو ہمیں دی جا رہی ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہمیں اتنے اچھے مہینے ملتے ہیں، بہانے ہیں امت کے لیے کہ رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت، وہ رحمت حق بہانہ مانگتی ہے کسی کی طرح بندوں کی بخشش ہو جائے۔ جی بالکل ٹھیک۔ مفتی طاہر صاحب، ایک اس کی حرمت اور فضیلت کا جو تقاضا تھا وہ عہد رسالت میں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، چونکہ سفر بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ حج کے لیے 1 مہینہ پہلے سے سفر شروع ہو جاتے تھے، پھر حج سے واپسی محرم تک ہوا کرتی تھی، اس لیے ان تینوں مہینوں کو مسلسل حرمت والا قرار دے دیا، اور رجب کے مہینے میں زیادہ زور ہوا کرتا تھا عمرہ کے لیے، زیارت حرمین کے لیے جانے والوں کا، اس لیے مقدس قرار دے دیا۔ اور یہ ان کی حرمت، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اس عہد تک نہیں تھی بلکہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج حج کا سفر ہمارے اپنے وطن عزیز سے 4-5 گھنٹے کا ہے، کئی ملکوں سے 2-3 گھنٹے کا ہے، کئی ملکوں سے 8 گھنٹے کا ہے، تو وہ مہینوں والی بات تو اب ختم ہو گئی۔ آج ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، آج عہد حاضر میں ان کی حرمت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم کیا کریں ان مہینوں میں؟ جی ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے جی۔ اور یہ ہے کہ ایک تو حرمت کے اعتبار سے
یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت وہ تو جیسے پہلے موجود تھی، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ قیامت تک موجود ہے. ٹھیک ہے. ان کا احترام کرنا تو ہم پر آج بھی لازم ہے، یہ اس کا بنیادی تقاضا ہے. نہیں، ایک ہے احترام بس دل میں ہے، مجھے پتہ ہے مقدس مہینہ ہے رجب کا. اب اس کی اس حرمت کی وجہ سے میرا فکر و عمل کیا ہونا چاہیے ان مہینوں کے بارے میں؟ ان مہینوں میں چونکہ خاص عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف جانا ہوتا تھا، تو آج بھی ہمیں اسی وجہ سے جو ہے کہ جس وجہ سے ان کو حرمت ملی ہے، عمرے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہاں جانے کی جو ہے وہ کوشش و ترغیب ہو، دل میں رکھا جائے. اور اسی طریقے سے جو ہے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم جو ہیں اس میں سفر آج بھی اسی طرح جاری ہے الحمدللہ، اور ہونا چاہیے. ایک تو یہ عملی طور پر یعنی کہ اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حرمت کا یہاں پر آیات کی روشنی میں اور شان نزول کے اعتبار سے ہے، اور اس وقت کا جو انٹرنیشنل لا تھا اس میں یہ تھا کہ خاص طور پر ایک چیز تھی کہ جنگ کو روک دیا جاتا تھا، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جاتا تھا جو امن کے خلاف ہو. تو اگرچہ یعنی محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ ان مہینوں میں اب جنگ کرنے کو حرام تو اسلام نے قرار نہیں دیا، اور اس کے لیے جو ہے دیگر آیات ہیں کہ مثلا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور اسی طریقے سے فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اور کچھ آیات جو ہیں ادھر سے قرآن میں ہمارے گزر بھی چکی ہیں، تو وضاحت وہاں پر آ چکی ہے. لیکن افضل اب بھی یہی ہے کہ ان مہینوں میں ایسی کسی بھی چیز جنگ و جدل سے روکا جائے، ایسی حرکت جو امن کے خلاف ہے اس سے باز رہا جائے. ٹھیک ہے. وہ سب مقدس مہینے، حرمت والے مہینے جیسے اب ہم گزر رہے ہیں رجب سے، پھر آئے گا ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. جی، اگر ان 4 مہینوں میں ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے یا حملہ کر دیتا ہے، تو میں آگے سے کہوں گا کہ نہیں یہ بہت حرمت والے مہینے میں اس کا جواب نہیں دوں گا. نہیں، اس کا جواب تو ابھی بھائی محترم مفتی طاہر ایڈوکیٹ صاحب نے دے دی ہے کہ یہ فرض اور واجب احکام انٹرنیشنل لا جو جنگ کے بارے میں تھا وہ اس وقت رسول اللہ کے زمانے تک محدود ہے. اب محترم مہینوں میں یعنی احترام تو لازم ہے. کیا کریں ہم؟ تو اگر خدا نخواستہ کوئی مکہ المکرمہ پر چڑھائی کر دے یا بیت اللہ شریف کے اندر وہاں پر وہ دہشت گردی کرے، تو کیا اس کو وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح مکہ بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ثابت ہے کہ ابن اختل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہج کیا کرتا تھا اور گالی بکا کرتا تھا، وہ غلاف بیت اللہ میں لپٹا ہوا ہے، اور غلاف بیت اللہ میں لپٹ کے کہہ رہا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ نے نعرہ لگایا کہ آج ہم بدلہ نہیں چکائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس کو اس کعبۃ اللہ کے اس غلاف کے اندر ہی اس کو قتل کر دو. تو یہ تو فساد فی الارض ہے نا، فساد فی الارض کو ختم کرنا ہی تو اصل میں امن ہے نا. امن کی خاطر یہی تو وجہ ہے کہ شکار کے جانور کے بارے میں جیسے آپ کا آگے سوال ہے کہ جس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرمت والے مہینوں کے دوران بھی جی آپ اقدام نہیں کر سکتے لیکن دفاع کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بہتر تو یہی ہے. جی. حکم یہی ہے، لیکن یہ فرض واجب کے حکم میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں جنگ کرتا بھی ہے تو وہ پہل جو کر رہا ہے اس کا جواب دینے میں ہمیں بھی تو اس کا دفاع قتال کرنا ہوگا. مدافعانہ اقدام ہو. ہاں، مدافعانہ. ویسے بھی اسلام مدافعانہ اقدام کا حامی ہے، وہ خواہ کسی ملک پر چڑھائی کرنے کے حق میں بھی نہیں ہے. جی بالکل. ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے. پوری ترتیب اور تسلسل سے ہم پہنچے ہیں سورہ المائدہ پر، اور آیت نمبر 2 کے مضامین آج ہماری نشست کا موضوع ہیں پروگرام صدائے قرآن میں. اس سب آگے ارشاد ہے کہ احرام کی حالت میں تو بالکل ممنوع ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ احرام کی پابندیاں، ان کا دائرہ کار کیا ہے اور ان کی تحدید کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ
کہ حکم ہے کہ احرام کھولنے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو، تو کیا حدود حرم میں بھی شکار ہو سکتا ہے احرام کے بعد؟ حدود حرم میں احرام کی حالت میں بھی اور احرام کے بغیر بھی مطلقاً شکار کی ممانعت ہے۔ اچھا، ولا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب آپ حرم میں ہوں۔ اچھا تو مفتی یہاں صاحب، پر حدود حرم کیا ہے؟ حدود حرم کی جو تعین ہے، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم کر کے بھیجا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کی یعنی طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، ایسے ہی جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو وہ مکۃ المکرمہ حدود حرم کی جو ایک اسٹیمیٹ ہے، جو ایک اندازہ ہے، وہ 3 میل تقریباً چاروں طرف سے ہے۔ اچھا، اور وہاں جا کر انہوں نے آج بھی سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر محراب ٹائپ کے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ وہ حدود حرم ہے، وہ حدود ہے، بس وہاں سے پتہ چل یعنی کہ جاتا ہے بیت اللہ سے 3 میل ادھر 3 جی، میل ادھر۔ تقریباً یہ میرا اندازہ ہے، میں اس بارے میں تیقن سے نہیں کہہ سکتا۔ اچھا ایک ہے حدود میقات، ایک ہے حدود حرم، جی، دونوں میں فرق ہے؟ بھی فرق ہے، ہل کے اندر بھی فرق ہے، میقات کے اندر بھی فرق ہے۔ ہر ایک ملک کا آفاقی کے لیے میقات ہوتا ہے، اور میقات وہ مقام ہے جہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ جی، احرام باندھتے ہیں، اس سے زیارت بغیر حرم احرام سے کے پہلے۔ اندر داخل ہونا ممنوع ہے، ورنہ دم لازم آ جائے گا یا واپس جا کے احرام باندھنا پڑے گا اگر وہاں سے بغیر احرام کے تجاوز کر جائیں۔ لیکن شرط اگر نیت اگر عمرہ یا حج کی ہو تو؟ جی، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے جی، نا؟ یہ حکم اگر کوئی اس نیت کے لیکن بغیر پہلی مرتبہ جو جانے والا شخص ہے، جس کا ایک پہلی مرتبہ مکۃ المکرمہ میں دخول ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تو احرام باندھنا شرط ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، جی، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو ورک ویزا پہ جا رہے ہیں۔ جی نہیں، جس کے لیے آنا جانا عام ایک جیسے ڈرائیور ہیں، سائق ہیں جو آتے جاتے ہیں، ان کے لیے علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ وہ بغیر احرام کے بھی آ جا سکتے ہیں، لیکن طواف بیت اللہ پھر بھی ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کا حق رکھا ہے ہمارے اوپر۔ بیت اللہ شریف کی عظمت یہی ہے، وَيُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور کعبۃ اللہ سب سے مقدم ہے۔ اچھا، بے شک آپ ورک ویزا پہ جا رہے ہیں، حج یا عمرہ کی نیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، پہلی مرتبہ جب داخل ہو رہا ہے تو اب اس کا بار بار آنا جانا نہیں ہے، وہ جب آئے گا تو احرام کی حالت میں آئے گا۔ یہ احترام مکہ ہے۔ اور احرام کی حالت میں جائے گا تو پھر اس پر عمرہ بھی لازم، عمرہ بھی وہ کرے گا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر عمرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف طواف بیت اللہ کر کے پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانا احرام میں جانا احرام کی حالت میں ہوگا۔ اور اگر آنا جانا ہو تو اس کے لیے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ آ جا سکتے ہیں، بغیر احرام کے جا سکتا ہے، کیونکہ اس لیے جب ہم جہاز میں ٹریول کرتے ہیں تو اعلان یہی کیا جاتا ہے کہ جو حج یا عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اب میقات کا تعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہے کہ یہ جیسے ہندوستان والوں کے لیے یلملم ہے، ہندوستان اور پاکستان والوں، جی پاکستان والوں کے لیے، اور اسی طرح مدینہ منورہ والوں کے لیے بیر علی، یہی ہے بیر علی، اور اسی طرح جو ہے جو یورپ سے آتے ہیں یا مغرب سے آتے ہیں، یا پھر جو ہے وہاں مسجد ذوالحلیفہ ہے، مسجد ذوالحلیفہ، تو وہ یہ سیل مدینہ سے جب ہاں مدینہ سے جب آتے ہیں اس کا نام ذوالحلیفہ بھی ہے، اور جو یورپ سے آتے ہیں ان کے لیے جدہ ہے، وہاں جدے پر اگر ان کا طائف سے آنے والے کو مقام جیرانہ ہے، جب مقام جیرانہ ہے، اور سب سے بہترین رسول اللہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام جتنا دور سے باندھا جائے وہی سب سے بہتر ہے، اس کے لیے وہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ تنعیم مسجد عائشہ سے وہاں آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ وہاں سے کر سکتا ہے، لیکن جیرانہ میں جا کے اگر وہ طواف کا احرام باندھے، یعنی یہ عمرے کا احرام باندھے، وہ زیادہ افضل ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے۔ اور اس طرح ہل جو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا گھر ہے، اچھا، وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں گے، اور جب وہ عمرے کی نیت سے جائیں گے، جیسے آپ نے لفظ بولا ہل، ہاں ہل، یا وہاں رہنے والے، ہا سے ہے، جیم والی ہے، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، جب وہ عمرہ کریں گے تو وہ پھر مسجد عائشہ یا مقام جیرانہ سے احرام باندھیں گے، ورنہ ان پر کوئی لازمی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے جو جیسے حج کا احرام ہم جب باندھتے ہیں، جب ہم ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو ہم ہل کہلاتے ہیں اب، کیونکہ ہم اب ہل ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ میقات کو ہم احرام کی حالت میں ہم نے دخول کر لیا، یعنی کہ ہم داخل ہو گئے، اور پھر طواف کر کے اب اس کے بعد اب اس کے بعد ہمیں پھر دوبارہ اپنے اس میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ ہم ہل ہو گئے، تو اب ہمارے لیے وہی گھر ہے یا وہی جگہ ہے جہاں سے ہم احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اہم یہ باتیں تھیں۔ مجھ سے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور بڑا ایک اہم حکم ہے اللہ رب العزت کا آج کے سبق میں کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے مددگار بنو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، لیکن ہم بڑے جوش سے کہتے ہیں میں یاراں دے یار ہوں۔ بے شک یاراں دے یار جو ہیں وہ اللہ کی زیادتی، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرنے پر مبنی ہوں تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا وبال ہے؟ پہلے تو ان آیات کی تھوڑا سا اگر وضاحت کی اجازت دیں کہ وتعاون البر والتقوی فرمایا، ولا تعاون، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور زیادتی اور گناہ کے کام میں نہ کرو۔ یہ حکم خصوصی طور پر اس وقت نازل ہوا تھا، یعنی اس آیت کے اس حصے کا شان نزول بھی ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھ لیں کہ جس وقت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، اور حدیبیہ کے مقام پر وہ روکے ہوئے تھے، تو اسی اثناء میں کچھ مشرکین مشرق کی طرف سے آئے جو عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے وہ گزر رہے تھے، تو کسی نے یہ مشورہ دے دیا کہ جب مشرکین مکہ نے ہمیں روک دیا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو کعبۃ اللہ جانے سے بھی روک دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اس وقت میں چونکہ ممانت نہیں ہوئی تھی ابھی، کہ وہ مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں تھی، فتح مکہ نہیں ہوا تھا، تو مشرکین مکہ کو منع نہیں کرنے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے بھی آیات نازل فرما دیں۔ تو گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ گناہ اور زیادتی کسی کافر کے ساتھ ہی ہو کیوں نہ ہونی ہو، اور نیکی کے کام میں تعاون کرو، یہ اس کا حکم دیا۔ یقیناً آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ آج ہم عصبیت کی وجہ سے، دوستی کے سلسلے میں، اپنی پارٹی بازی کی وجہ سے، دوستی نبھانے کے ذمن میں اگر کسی دوسرے شخص کی، چاہے وہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، محض اس لیے معاونت کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کام میں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جی ہاں، تو یہ یقیناً بالکل اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے اور بالکل ناجائز ہوگا، اور بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ نے وبال، آپ نے پوچھا تھا، وہ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، دنیا اور آخرت میں سزا ہوگی۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اس خوبصورت گفتگو کا۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، بہت شکریہ۔ ہمیشہ آپ جب تشریف لاتے ہیں، مفتی صاحب جب تشریف لاتے ہیں، ہمارے دوسرے اہل علم جب صدائے قرآن میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائیوں کے سدا بہار الحمدللہ چراغ روشن ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین کرام۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے، صحت والی زندگی عطا کرے کہ والناس تک صدا دے کر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔